مجھے نبی کے فرمان پر ایمان ہے۔ میرے رسول نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو سورہ یاد کراؤ، اور جو ہر روز سورہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقیری نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو لوگوں کے تجربوں سے فائدہ لے، وہ بے وقوف ہے جو اقوام امت ہائے گزشتہ گزری ہوئی امتوں کے واقعے سنیں لیکن ان واقعات سے کوئی عبرت حاصل نہ کرے۔ انبیاء کی زندگی کے، اولیاء کی زندگی کے تین پہلو ہم نے بیان کیے۔ پہلا ان کے معجزات اور کرامات، دوسرا ان کا رہن سہن، تیسری چیز جو پریکٹیکلی ہماری زندگی کے کام کی ہے وہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول۔ جو بارز ترین اصول اہل بیت کی زندگی میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی رفتار میں، ان کے کردار میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اصول تقوی کے پابند تھے، خوف پروردگار عالم۔ وہ معاشرہ بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ان گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ خوف کا مطلب ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو خوف خدا والا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو خوف خدا والا ہے۔ ہمارے یہاں متقی اسے بولتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھے، ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے، کہ بندہ بڑا متقی ہے۔ تقویٰ اتنی محدود نہیں جو نماز پڑھنے پہ ختم ہو جائے، روزہ رکھنے پہ ختم ہو جائے، قرآن کا حافظ بننے پہ ختم ہو جائے۔ پھر آپ کی اگر یہ ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی تو پھر آپ یہی بولو گے نا دوسرے مسلمانوں کی طرح یزید بھی نمازی تھا، یزید بھی روزے رکھتا تھا۔ یہ جو شیعہ بولتے ہیں یزید ایسا تھا ویسا تھا، یزید تو ایسا نہیں تھا۔ ارے لشکر حسین میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں، لشکر یزید میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں۔ پھر آپ خوارج کے لیے کیا بولو گے؟ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جو حافظ قرآن، مطلب ادھر علی بھی قرآن کے حافظ ہیں، ادھر وہ بھی حافظ ہیں، ادھر امیر المؤمنین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا خوف خدا کا مطلب یہ صرف ظواہر عبادات نہیں ہے، ہاں یہ بھی جز ہیں لیکن کل نہیں ہیں۔ خوف خدا رکھنے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ پہلی اللہ کے خوف رکھنے کی نشانی ہم نے بتائی کہ جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے، مطلب اس بندے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، مطلب وہ بندہ صرف لوگوں کے سامنے نمازی نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ علانیۃ و سرا، جو لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے اور جب تنہائی میں جاتا ہے وہاں پر بھی پروردگار عالم کا خوف رکھتا ہے۔ پہلی نشانی خوف خدا کی کہ بندہ خدا کو یعنی یہ باور بن جائے، یہ تیرا عقیدہ بن جائے کہ ایک کیمرہ الہی ہے، ایک اللہ کی دوربین ہے، ایک خدا کا کیمرہ ہے جو 24 گھنٹہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کو مانتے تو ہیں پر اللہ کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کو مانتے تو ہیں پر خدا کے حضور کو نہیں مانتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امام زمانہ کو مان رہے ہیں پر حضور کو نہیں مان رہے ہیں۔ حضور امام فزیکل اس کے وجود کو کہ میں محسوس کروں میرے سامنے، کہ ہم اسے فرماتے ہیں الہی اخشا کما ترا، پروردگارہ حسین تیری عبادت ایسے کرتا ہے جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے۔ دعا عرفہ کا جملہ ہے نا، ایسے حسین کے وجود میں خشوع پروردگار عالم ہے۔ یہ بات نہیں ہے امام فرماتے، واقعاً فرماتے میں ایسے عبادت کر رہا ہوں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا وجود مٹیریل ہے، ہم جب تک کسی چیز کو دیکھیں نہیں تب تک اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم عالم مادہ اور مٹیریل اس دنیا میں رہتے ہیں تو چیزوں کو دیکھنے کے بعد محسوس کرتے ہیں۔ تبھی خدا قرآن میں بار بار چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہمیں ایسی دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ مومنوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اللہ کی مجبوری ہے کہ خدا ہاتھ کی مثال دے کیونکہ ہم مٹیریل دنیا میں رہتے ہیں، لہٰذا خدا کو ویسی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ فرمایا من کان فی ھذی اعمی، جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں پر بھی اندھا ہوگا۔ اب اندھا سمجھانے کے لیے خدا اندھے کی مثال دے گا نا، کسی اور کی مثال تو خدا کیسے دے؟ تو اسی طرح خدا مثالوں کو، کیونکہ ہم مٹیریل لوگ ہیں، مٹیریل مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب انسان شہوت پرست ہے، انسان ہوا و ہوس کے پیچھے ہے، انسان زنا کے پیچھے،
انسان شہوت رانی کے پیچھے، انسان بدکاریوں کے پیچھے، اب خدا وہاں پر مثال بھی پھر حوروں کی دیتا ہے، پھر ان کو شکل و شمائل کی دیتا ہے کہ بھائی تم یہاں کے حسن کے پیچھے ہو، وہاں کا حسن لازوال ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب کسی نے کہا کہ مولانا مثلاً میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور خدا نے کہا حوروں کی آنکھیں کالی ہیں یا حوروں کے بال کالے ہیں یا ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، کہ سب کی پسند تو ایک جیسی نہیں ہوتی، مثلاً مجھے چھوٹی آنکھیں اچھی لگتی ہیں اور خدا بڑی آنکھوں والی حور دے دے، تو میں نے کہا بندے خدا، عرب کے معاشرے میں عربوں سے بات کی جا رہی ہے، جو چیز عربوں کو اچھی لگتی تھی خدا نے مثال میں وہی چیز بیان کی۔ اب یہ نہیں جو خدا نے کہا ہو بہو ویسی چیز ہو، جو بندے کی چاہت ہوگی، مطلب جن چیزوں کی تلاش میں یا جن چیزوں کی وجہ سے تو خدا کو چھوڑ رہا ہے، خدا کے پاس اس سے زیادہ بہتر اپنے بندے کے لیے موجود ہے۔ کبھی کبھی مثالوں کے ذریعے سے پروردگار عالم تجھے سمجھانا چاہتا ہے، تو یہ مثال ہے پروردگار عالم ہے تاکہ انسان کی عقل کو کھولا جائے۔ تو فرمایا جس طرح اب آپ کو پتا چلے کہ ایک کیمرہ ہے، یہاں کئی ایسے آفیسرز ہیں، کیمرہ اگر آپ کو پتا ہو کہ 24 گھنٹہ آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہو جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ ایک گھر میں 2 مہینے کے لیے چلے جاؤ، یہ متقی بننے کا بہترین فارمولہ بتا رہا ہوں، 2 مہینہ آپ کو کسی ایسے گھر میں ڈالا جائے اور آپ کو پتا ہو کہ ہر اینگل میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور پورا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بتائیے اس گھر کے اندر جو بندہ رہے گا اس سے بڑا کوئی شریف ہوگا؟ یعنی شاید شرافت کا گولڈ میڈل مل جائے ہمیں، کیونکہ فزیکلی محسوس کر رہے ہیں کہ کیمرہ کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہی ایمان اگر پروردگار عالم پر آ جائے کہ خدا ناظر ہے، باور کرو، یقین کرو، اور بار بار کہتا یوم تبلی السرائر، اے میرے بندے قیامت کے دن لوگوں کے اسرار کھل جائیں گے۔ کیوں کہا یوم یفر المرء عن اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے کیوں بھاگے گا، شوہر بیوی سے کیوں بھاگے گا، بچے والدین سے کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اسرار فاش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے کوئی قابل نہیں رہتا۔ ہاں بہت بڑے عالم دین کا میں نے پہلے دن سنایا تھا نا، اسی سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج یا پرسوں آپ کی روح قبض کر دی جائے گی اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے، یا آپ کیا کریں گے ایسا کام؟ آپ کو خبر ملے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ مرنے والے ہو، تو آپ کون سا سب سے پہلے کام کون سا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ہوتی علی والے کی زندگی، یہ نہیں بندہ بیمار ہو جائے پھر اللہ کا قرب، خدا نہ خواستہ آپ کینسر کے مریض ہو، 6 مہینے بس آپ کے پاس ہیں، اب اس سے بڑا کوئی متقی نہ ہو، یا نہیں دیکھے اب بوڑھا ہو گیا ہوں 50 سال کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد، نہیں۔ فرمایا علی والا جب سے بالغ ہوا، اس سے پہلے لیکن جب سے بالغ ہوا چیزیں کیونکہ واجب ہو جاتی ہیں، شعور اعلیٰ ترین منزل پہ آنے کی کوششیں کرتا ہے، جب سے بالغ ہوا تب سے پروردگار عالم کو ناظر مانتا ہے۔ اگر ناظر ماننے کا ایمان تیرے وجود میں ہے تو سمجھو تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری صفت جو ہم نے بتائی، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس انسان کو کسے دینی چاہیے؟ پروردگار عالم، جس کی میں نے آیت بھی پڑھی، رسول خدا کا وہ واقعہ بھی سنایا۔ تیسری چیز، انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے میرے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں، تو معصوم فرماتے ہیں اس بندے کے وجود میں ایتھیکل ایگریمنٹس ہونے چاہیے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کے ساتھ بد رفتاری کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے کلیگ کے ساتھ بد رفتاری کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مومن بھائی کا بغض اپنے دل میں رکھے۔ یہ نشانی ہے۔ اگر سوشلی تیرا اخلاق اچھا نہیں تو تیرے اندر خوف پروردگار عالم نہیں۔ کل میں نے ایک چڑیا کی مثال دی تھی نا، سوشلی اخلاق تو لوگوں کے ساتھ، لیکن خدا کہتا ہے اگر تیرا اخلاق اینیملز کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں، مطلب تیرے اندر خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔
لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ جس دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کچرا پھینکنا منع ہے، وہیں پہ جا کے ہم کچرا رکھ کے آتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ۔ جب معاشرے میں اخلاقیات نہ ہو پھر فائدہ کیا؟ پارلیمنٹ میں اتنا بڑا لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سپریم کورٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے اعدلوا بالقسط، عدالت کے ساتھ فیصلے کرو۔ الحمدللہ کتنے فیصلے عدالت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مطلب ہم لکھتے ہیں، یہ عجیب نفاق ہے، ہم لکھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں۔ فرمایا یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو پر اسراف نہ کرو۔ اور خدا کیا نعمت دے، اس کراچی میں ہر بندہ ہر دوسری دکان سے منرل واٹر خرید رہا ہے، اربوں روپے اس قوم کے پانی پہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اور خدا فلٹر کر کے سمندروں کے پانیوں کو اٹھا کے آسمانوں سے ہزاروں گیلن کی تعداد میں زمین پہ برسا رہا ہے، اور بندہ اس پانی کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا۔ یہ بے وقوف قوموں کی نشانیاں۔ یہ ملک کیوں ملک ترقی نہیں کرتے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، انہوں نے بارش کے پانی کے لیے ایک الگ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ آج بھی کوئی مومن بتا رہا تھا مولانا، انگریزوں کے زمانے میں صدر میں ابھی بھی وہ کنویں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف محمد رسول اللہ کہنے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف نبی کی زلفیں رکھنے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف مسواک دینے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف نام علی لینے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں۔ جب تک تو اپنے برین کو، اپنے دماغ کو، وہ اصول جو ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، یہ اسراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ سارا بارش کا پانی نالیوں میں اور ساتھ میں سمندر کے ساتھ مل جائے، مطلب اتنی سسٹم، اب ظاہر ہے یہ سسٹم ایک ورک کر رہا ہے نا، سورج آئے اس کی گرمی برسے اور دریا پہ پڑے اور وہ پانی بھاپ بن کے اوپر جائے، اور اللہ کی ہوائیں اس پانی کو لیتے ہوئے فلٹر کر کے میٹھا بنا کے زمین پہ پھینکیں، ہم پھر وہ سارا دریا میں پھینک دیں۔ یہ بے وقوف لوگوں کی نشانی۔ اللہ کہہ رہا میٹھا پانی بنا کے دے رہا ہوں، لیکن ہم زمینوں میں بور لگا لگا کے زمینوں کی جڑوں کو خشک کر کے اپنی فصلوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جبکہ یہ بارش کا پانی انسانوں کے پینے کے لیے ہے، جبکہ کتنی حدیثیں ہیں کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، یعنی یہ شفا ہے تمہارے بدن کے لیے، ہم اسی پانی کو نالیوں میں ڈالتے ہیں۔ تب جب معاشرے میں حقیقتاً اصول اسلام کو فالو نہ کیا جائے تو معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو تیسرا، یہ خوف خدا نہیں ہے، تیسرا خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق ہو۔ چوتھی چیز ہم نے کل اس کا تھوڑا ذکر کیا، چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس بندے کے اندر ہوا پرستی ہے، ہوس باز بندہ کبھی خوف خدا والا نہیں ہوتا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں کہا کہ نفس کو گناہ سے روکا، نہیں، گناہ تو کھلم کھلی ایک بات ہے، بندے کو گناہ نہیں کرنا۔ اللہ کہتا نہیں خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوس باز نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ہوس بازی حرام میں ہوتی ہے، کبھی ہوس بازی حلال میں بھی ہوتی ہے۔ ایک بندہ شکم پرست ہے، اب کھانا کھانا حرام تو نہیں ہے، حلال ہے، لیکن شکم پرست بن جائے، کھانے کی ہوس اس کے اندر اتنی آئے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ چلو بندہ فیملی کے ساتھ ہفتے میں ایک بار چلا جاتا ہے، مہینے میں ایک بار دوستوں کے ساتھ کسی اچھے ہوٹل پہ کھانا کھانے چلا گیا۔ اب یہ تو نہیں بندے کو اللہ نے پیسے دیے ہیں ڈیلی مثلاً یہ ہوٹلنگ کرنے لگے، عادت ہی پڑ جائے، ہوس ہی لگ جائے، لت لگ جائے اسے کہ آج یہ کھانا ہے کل وہ کھانا ہے، دن رات نئے نئے ایٹم کھانوں کے تلاش کرنا شروع کر دے کہ آج گھر میں یہ پکے گا، کل وہ پکے گا، کل وہ پکے گا۔ یہ بھول جائے کہ گھر میں بیوی کس لیے لایا تھا، بھئی ہوس بازی کے لیے انسان شادی نہ کرے۔ رسول خدا کے پیارے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، جب یہ دنیا سے جانے لگے، یہ واحد
صحابی ہیں جو بیت المال کے اندر جو کرپشن ہوتی تھی اس میں روکتے تھے. جناب عثمان کے زمانے میں بھی سختی سے کھڑے ہوتے تھے, کوئی بیت المال سے پیسہ نہ اٹھائے. جب دنیا سے جانے لگے تو عثمان عیادت کے لیے آ گئے. اب بستر مریضی پر ہیں, جان دینے کو ہیں. کہا کہ آپ کے پیچھے بچے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لہٰذا بولو میں تمہاری مدد کروں, کتنا پیسہ چاہیے, کیا دے کر جاؤں. اس نے کہا نہیں, جب دینے کا وقت تھا تو نہیں دیا, اب دنیا سے جانے والا ہوں تو سب آ گئے ہو کہ کس چیز کی ضرورت ہے. کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت. کہ پھر بھی بچوں کا کیا کرو گے, تیرے بعد بچے نہ فقیری سے مر جائیں. کہ مجھے نبی کے فرمان پر ایمان ہے. میرے رسول نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ, اور جو ہر روز سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقیری نہیں آتی. کہ تم کتنے دن مجھے پیسے دو گے, میں نے تو نبی کا فرمان بچوں کو یاد کروا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر میرے بعد فقیر ہونا نہیں چاہتے تو سورہ واقعہ کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ ہے ثم استقاموا, جن کے وجود میں کیا تھی, استقامت تھی. استقامت کس پر؟ پروردگار عالم پر. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس ایک شخص آیا, یا علی, امام کے پاس ایک شخص آیا, مولا میں بیمار تھا, فلاں حکیم نے مجھے ٹھیک کر دیا. امام نے کہا خبردار, یہ شرک ہے, کبھی نہ کہا کرو مجھے حکیم نے ٹھیک کیا, مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کیا. کہ مولا پھر کیا کہا کروں؟ کہ اگر خدا اس حکیم کو وسیلہ نہ بناتا تو میں ٹھیک نہ ہوتا. استقامت کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندے کی توحید مضبوط ہونی چاہیے. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, یہ عند شرک نہیں, عند اللہ. اے وہ شخصیتیں جو اللہ کی دربار میں صاحب عزت اور صاحب وقار ہیں, اے خدا جب اس بندے کو دیکھو تو میرے گنہگار چہرے کو نہ دیکھنا, حسین کے چہرے کو دیکھنا. اپنے رسول کے صدقے میں اگر یہ وسیلہ نہ ہوتے تو مجھے شفا نہ ملتی, اگر حسین وسیلہ نہ ہوتا تو مجھے اولاد نہ ملتی, اگر اہل بیت کا نام نہ ہوتا. یہ وسیلہ خدا نے ہدایت کے لیے اس وقت وسیلہ کسے بنایا ہے؟ فرش عزائے حسین ابن علی کو. میں نے بات کرنے کے لیے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ لاؤڈ کو بنایا. اب آپ بولو مولوی کچھ بھی نہیں, سب کچھ لاؤڈ ہے تو میں ہوں گا نہیں تو لاؤڈ کا پھر فائدہ بھی نہیں ہے. تو سب کچھ پروردگار عالم ہے, اور یہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے.